دل کا اجالا شان رمضان. جی جناب، علم و علماء میں آج موضوع ہے فضائل رمضان، اور فضائل رمضان سے متعلق جو سوالات ہم نے ان کو شامل کیا. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے ایک بڑی کمال بات کہی کہ جو چیزیں ہمیں دین کی طرف لاتی ہیں، خوف خدا پیدا کرتی ہیں، خشیت الہی پیدا کرتی ہیں، ہم ان بیانات کو سننا نہیں چاہتے. اگر کسی مسجد میں کوئی امام صاحب، امام مسجد جو ہے، اگر اس طریقے کے بیانات کرتے ہیں تو لوگ جاتے نہیں ہیں کہ وہ تو قبر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ تو وعیدات سناتے رہتے ہیں. خوشخبریاں سننا چاہتے ہیں لوگ. کیا فرمائے گا مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب؟ کیا ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، لوگوں کا مزاج بنا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی باتیں جن کے بارے میں مفتی صاحب نے فرمایا لوگ نہیں سننا پسند کرتے؟ لوگ چاہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں، بڑی میٹھی میٹھی شوگر کوٹڈ باتیں، اس سے لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں. کیا فرمائیے گا آپ اس حوالے سے؟ ہمارا مزاج ایسا کیوں بن گیا ہے؟ دیکھیے، جہاں قرآن مجید کے اندر ہمیں خوشخبریاں ملتی ہیں وہاں وعیدات کا بھی تذکرہ ہے. جہاں اللہ رب العزت نے جنت اور اس کے حسن کو، اس کی نعمتوں کو بیان فرمایا، وہاں جہنم کے آگ کے عذاب کو، اس کی سنگینی کو، اس کی شدت کو بھی اسی طرح قرآن مجید کے اندر جا بجا بیان فرمایا. جی بالکل. ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت نے دو پیارے نام عطا فرمائے، ایک بشیر اور ایک نذیر. واہ سبحان اللہ. بشیر بشارتیں دینے والے، خوشخبریاں سنانے والے، اور نذیر ڈر سنانے والے. تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دین کا حصہ ہیں. قرآن مجید کا بیان بھی دونوں پر مشتمل ہے، احادیث مبارکہ کا بیان بھی ان دونوں پر مشتمل ہے. اور انسانی زندگی کے اندر جہاں جزا ہمارے اندر موٹیویشن پیدا کرتی ہے، ترغیب کا باعث بنتی ہے، وہاں جو سزا ہے اس کا بیان بھی تو موجود ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر کاملاً ایمان رکھتا ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بیان کردہ سزاؤں کو معاذ اللہ کم تر جانے، یا انہیں ہلکا جانے، یا ان سے پھر خوف نہ کھائے، یا ان سے اپنے آپ کو مطمئن کر لے؟ تو یہ بندہ مومن کی نشانی نہیں ہو سکتی ہے. بلکہ بندہ مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ جب وہ نیک عمل کر لے تب بھی جزا پر اترانے کی بجائے اس پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ باری تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے کرم سے مجھے توفیق عطا فرمائی. اس توفیق کے نتیجے میں میں اس عبادت کرنے کے قابل ہوا. اور پھر یہ جتنی عبادات ہیں اور اعمال ہیں وہ اس کی توفیق سے ہوئے. اور پھر اس کی جو جزا ہے وہ جزا بھی فی نفس ہی عمل کر لینے سے نہیں مل جائے گی، بلکہ عمل کی قبولیت سے ملے گی. تو بندہ مومن کو پھر اس کی قبولیت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ باری تعالیٰ میں نے اپنی حسب استطاعت یہ عمل کر تو لیا ہے، مگر یہ عمل میرے لیے تب مفید ہے جب یہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو لہٰذا ہر حال میں اللہ کی طرف اسے رجوع رکھنا ہے. اور پھر جہاں تک انسانی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ تو کمزوریوں سے اور نقائص سے بھری پڑی ہے. انسان کی زندگی میں غفلت ہے، نسیان ہے، خطا ہے، دانستہ بھی ہے، نادانستہ بھی ہے. تو جب انسان اتنی ساری چیزوں کا مرقع ہو تو کیسے وہ غافل ہو سکتا ہے اپنے احتساب سے، اپنی سزا سے، یا اللہ رب العزت کے پوچھنے سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا کہ تمہیں پوچھا جائے گا. اور وقفوہم انہم مسئولون، ایسے ایسے مقامات آئیں گے حشر کے دن کہ فرمایا جائے گا انہیں روکو، ان سے کچھ پوچھا جانا ہے. قبر میں بھی سوالات ہوں گے. تو ہمیں ان سے اپنے آپ کو غافل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اہل اللہ کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھیں، صالحین اور اپنے اکابرین کی زندگیوں کو پڑھیں، تو ان کی زندگیوں کے اندر ہمیں خوف الہی کا عنصر زیادہ ملے گا، خشیت الہی کا عنصر ہمیں زیادہ ملے گا کہ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے، توبہ اور استغفار کرنے والے، اور ندامت اور شرمساری کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی بجا لانے والے تھے. یہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں یا اپنے معاشرے کی تصویر دیکھتے ہیں تو ایک تو ہماری زندگیوں میں نیکی کم ہو گئی، اور جتنا کچھ ہے اس کے اوپر ہم اتنا اتراتے ہیں اور اتنا ہم اس نیکی کے اوپر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اپنی زندگی کے باقی سارے گناہ اور سارے عیوبات کے بارے میں ہم نے خود ساختہ تصورات بنا لیے ہیں کہ نہیں یہ تو میرے معاف ہو جائیں گے. معاف تب ہوں گے جب اللہ چاہے گا. اور ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم نے کیا ان سے توبہ کی
کیا ہم نے اللہ کے حضور اس کی معافی کے لیے کس قدر دل کی گہرائی سے اس کے حضور گڑ گڑائے اور رو کر اس سے توبہ کی اور پھر آئندہ کے لیے اس کو ترک کرنے کا عزم کیا اپنی زندگی کے اندر. لہٰذا جہاں مبشرات ہیں وہاں وعیدات ہیں، جہاں جزا ہے وہاں سزا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعامات رکھے وہاں احتساب بھی رکھا ہے. تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے. بلکہ بندگی کی استقامت اس بات میں ہے کہ وعیدات پر توجہ رکھی جائے تاکہ ہم غفلت اور نسیان اور خطا سے اپنے آپ کو بچا سکیں. صحیح فرمایا. خوف اور امید کے مابین مومن جو ہوتا ہے وہ خوف بھی ہے کہ پروردگار ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور ایک امید ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کے تحت ایک امید رحمت ہے اللہ سے کہ اللہ اپنے کرم سے معاف فرمانا چاہے تو یہ اس کے ذمہ کرم پر. یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ روزہ تو رکھ لیا جاتا ہے لیکن اس کی روح کو بہت متاثر کیا. مثال کے طور پر یار گرمی تو بہت ہے، روزہ رکھ لیا ہے لیکن شوگر ہے، اللہ مالک ہے، گزر جائے گا روزہ. یعنی اس طریقے کے بیانات دیے جاتے ہیں کہ روزے کہنے کہ پروٹوکول جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے. کیا فرمائیے گا ان الفاظ سے ہمارا روزہ کتنا متاثر ہوتا ہے یا دوسرے پہ کیا اثر پڑتا ہے اس کا؟ فرمائیے کچھ. دیکھیں، روزے کو گزارنا نہیں ہے بلکہ روزے کا صحیح معنوں میں مقصد سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے دوران بہت سارے جائز کاموں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے. مثال کے طور پر جو ہے کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، کھایا پیا نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ قائم نہیں کیے جا سکتے. تو یہ سوچ اور فکر دی جا رہی ہے کہ جب تم روزے کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تم نہیں کھا رہے، ان کے قریب بھی نہیں جا رہے، روزہ اختتام کا وقت قریب ہے اور بہت شدید بھوک لگ رہی ہے، پھر بھی کسی کو کہو کہ کچھ کھا لو تو کہتا ہے نہیں میں روزے سے ہوں. تو روزے سے ہو کر تم ان چیزوں سے بچ رہے ہو تو اس کے بعد جو تمہاری زندگی ہے اس کے اندر بھی تم نے ان کاموں سے بچنا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں. جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جائز کاموں کو ترک کر سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ناجائز کام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، جن کو کرنے سے منع کیا ہے، تو ان سے بچنا تو بدرجہ اولیٰ تمہارے لیے ضروری ہے. تو اس لیے بعض لوگ جو یہ روزے کو بہت معمولی عبادت لے لیتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ ڈیفرنٹ قسم کے گیمز کھیلنا شروع کر دیے، ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ مصروفیات کے اندر لگ گئے. تو ان مصروفیات کی وجہ سے بسا اوقات وہ اپنے فرائض کو ترک کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر سوشل میڈیا کی ایڈکشن ہمارے نوجوانوں کو بہت ہو گئی ہے. اب وہ فیس بک کو میں دیوار چین سے تعبیر کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے جائیں گے ختم ہی نہیں ہوگی، اور اس کے اندر کئی گھنٹے نکل گئے اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نماز ابھی پڑھیں گے اور پتہ لگا نماز کا ٹائم بھی نکل گیا. تو اس لیے اگر ماہ رمضان میں روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت نہیں کی تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب ملے گا. اور ساتھ ساتھ یہ سوال بھی عام طور پر کیا جاتا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے اور شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں تو پھر کون سی وجوہات ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ شیاطین کے ساتھ ساتھ نفس ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے. تو نفس کی ہم نے فکر نہیں کی ہوتی، ہم نے تیاری نہیں کی ہوتی اور اچانک سے ماہ رمضان آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شروع میں 2 4 5 دن عبادت کی طرف ہم راغب بھی ہوتے ہیں تو پھر اکثریت دوبارہ مساجد سے دور ہو جاتی ہے اور آخر میں ہمیں لوگ مسجد کی طرف نظر دوبارہ آتے ہیں کہ چلو اختتام ہو رہا ہے یا ختم قرآن ہے تو برکت کے لیے اس میں شامل ہو جائیں. تو اس کے لیے باقاعدہ کوشش کرنی چاہیے پہلے سے کہ اپنے نفس کو مائل کریں عبادت کے لیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت کریں. ہماری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو ایک تیز رفتار گاڑی چلا رہا ہے 140 کی سپیڈ پر اور اچانک سے آگے بریکر آ جائے تو بیچارے حادثے کا شکار ہو جائے گا. تو ہم نے بھی اپنے نفس کی تربیت نہیں کی، اچانک سے ماہ رمضان آ گیا تو پھر مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ ماہ رمضان کے تقاضوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. بہت عمدہ. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان. ہے مومنوں کے دل کا اجالا
शान रमज़ान। जनाब आपका खैर मकदम है रहमत सहर में। आज इल्म व उलमा में मौजू जो है फ़ज़ाइल रमज़ान है और रहमत सहर है, तो ज़िक्र रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ते हैं और हमारे मौजूद सनाखा नौजवान सनाखा बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत नाज़िर करेंगे। सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के हैं, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के हैं, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलाम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत परवाने शब रिसालत मौलाना अशाह अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का खूबसूरत और मारकतुल आरा कलाम, बहुत ज़बां ज़द ख़ास व आम कलाम पेश कर रहे थे हमारे तीनों सनाख़ानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि कुरान और रमज़ान को एक ख़ास बाहमी ताल्लुक़ है। आम दिनों में तो ज़ाहिर है लोग जिसे अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी है वो फ़जर के बाद या जैसे भी, माह रमज़ान में वो क्या तरतीब होनी चाहिए हमारी कि कुरान के साथ एक हमारा ऐसा रब्त हो जाए कि बकिया 11 महीनों में भी उसकी बरकतें हासिल होती रहें और हमारा उसके साथ जो है एक ताल्लुक़ कायम रहे। क्या फरमाइएगा सवाल से? देखिए, दो चीज़ें मैं अर्ज़ करता हूँ, इसकी हिकमत समझनी चाहिए। एक तो ये कि जैसे जैसे नुज़ूल कुरान होता था, रमज़ान आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ जितने अहकाम नाजिल हो चुके थे, जितना कुरान नाजिल हो चुका था उसका दौर फरमाते।
آپ انہیں سناتے، وہ آپ کو سناتے. اور جب بالکل اختتام حیات ظاہری اعتبار سے آئی تو اس رمضان میں 2 دفعہ قرآن کا دور ہوا. اچھا وہ دور کیا حصول برکت کے لیے تھا، حصول ثواب کے لیے تھا، کس لیے تھا؟ یہ بھی ہوگا، لیکن اصل میں قرآن کے مضامین دہرا لیے جائیں. عربی اللسان تھے سرکار، جانتے ہیں قرآن میں کیا کیا مضامین ہیں، سب وہ بار بار دہرائے جا رہے ہیں. اور تعلیم امت کے لیے ہے کہ رمضان ایسا ایک مہینہ ہے جس میں خود اللہ نے نسبت فرمائی کہ ہم نے اس ماہ میں قرآن کو نازل کیا. وہ اصل میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی قرآن عظیم نازل ہوا، پھر سینہ اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول تقریباً 23 سال کی مدت میں تمام ہوا. تو یہ اصل میں مضامین. اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو قرآن ختم کیا ہے پورا، تراویح میں قرآن ختم کرنا جبکہ جماعت مستحبہ ہو، ایک مرتبہ سنت موقدہ ہے. یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ وہ صحابہ کرام پورے قرآن کے مضامین کو ایک دفعہ دہرا لیا کرتے تھے. وہ تو ویسے بھی مطالعہ کرتے تھے لیکن وہ دہرا لیا کرتے تھے. ہمارے ہاں یہ چیز ختم ہو گئی. ہم نے یہ تو دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا قرآن پڑھا کہ وہ پڑھتے پڑھتے صفحے تک اس کے شہید ہو گئے. فلاں نے ایک رات میں ہی پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. ہم نے مقداروں پہ توجہ کر لی، ہم نے قرآن کے پڑھنے کی کثرت پر نگاہ رکھی لیکن اس کے اصل مقصود کو نہ سمجھ سکے. وہ مقصود تھا مضامین قرآن کو دہرانا. ہر آیت کا تقاضا سامنے آئے تو اس کے مطابق اپنا احتساب کر کے اپنے اندر انقلابی چینج پیدا کرنا، اور پہلے سے اگر تبدیلی ہے تو اس پر استقامت حاصل کرنا. اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ گھر کے بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں 2 قرآن 3 قرآن 4 قرآن. اچھی بات ہے، بیکار وقت گزارنے سے بہتر ہے پڑھیں اور ثواب بھی ملے گا، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن نزول قرآن کے یہ مقاصد نہیں ہیں. اچھا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ جہاں پہ میں بیان کرتا ہوں اکثر لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اب بھی سنیں گے وہ کریں گے کہ ہم نے بعض اوقات پوری زندگی قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے ایک دفعہ بھی ختم نہیں کیا ہوتا. یعنی یہ اللہ کا پیغام ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں اپنے رب سے ہم کلام ہو جاؤں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن پڑھتا ہوں. ہم قرآن پڑھتے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. وہ اکثر میں مثال دیتا ہوں، امام صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں عربک کے اندر تو ابا جان بھی آمین آمین. بچہ کہتا ہے ابو کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین بول بیٹا آمین. ابو آمین کا کیا مطلب ہے یہ نہیں پتہ. ابا کہتا چھوڑ تو بول آمین. بچپن سے لے کے ابھی تک ہم نے تحقیق نہیں کی کہ امام صاحب کیا دعائیں مانگ رہے ہیں، آمین آمین کہہ رہے ہیں، آمین کا بھی نہیں پتا. تو خواہ کے محقق اعظم پاکستان بن رہا ہے، پڑھ ہماری طرح یہ غفلت کے ساتھ. تو یہ ہماری حالت ہے کہ ایک مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا رب قرآن عظیم میں اس سے کیا فرما رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک گورنمنٹ کا لیٹر آپ کے پاس آئے، اس میں 10 آرڈر لکھے ہوں اور آپ اس کو پڑھیں نہیں اور اس کو ریشم میں لپیٹ کے ادھر ادھر چھڑک کے اوپر رکھ دیں، اور جب آپ سے پوچھا جائے وہ کہاں گئے آرڈر، آپ کہیں آرڈر پڑھے کون؟ چومائے آنکھوں سے لگایا. ارے بھائی تو یہ آپ کو انعام نہیں ملے گا، سزا ملے گی. اس لیے میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں آپ پڑھیں قرآن عظیم، ضرور پڑھیں، بکثرت پڑھیں، لیکن تھوڑا سا ہمارے کہنے پر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. خزائن العرفان بہترین تفسیر ہے، نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر حاشیہ ہے، اس کو آپ زیر مطالعہ رکھیں، یا یوٹیوب پہ چلے جائیں. میری تفسیر تدبر قرآن ہے، 3 سال میں یہیں پہ ریکارڈ کرائی تھی میں نے QTV پر. میں چونکہ ایک عوامی آدمی ہوں تو ہم نے ہر اس چیز کے اوپر توجہ رکھی جو عوام کے لیے اصلاح کا باعث بنتی ہے. ایپیسوڈ 1 سے دیکھنا شروع کر دیں. آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایک روزانہ رمضان میں ایک پروگرام دیکھ لیں بس. انشاءاللہ آپ یہ کہیں گے کہ واقعی مغز قرآن کیا ہوتا ہے، مقصود قرآن کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزول قرآن کے پیچھے کون کون سے مقاصد پوشیدہ ہیں وہ نمایاں ہونا شروع ہوں گے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی اس پہ توجہ کی ہے کہ عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت، جہاں پر کوئی آیت اس کی دلیل بن رہی ہے تو اس پر رک کر کلام کیا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے. جو ہم اہل سنت کے لیے غلط فہمی ہے لوگوں کے دل میں کہ جی معاذ اللہ یہ کفر کرتے ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ قبر پرست ہیں، یہ جی پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے، وہ صحیح فرما رہا ہے. علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھے یاد پڑتا ہے میں نے 12 پروگرام ریکارڈ کرا ہے، آگے نہیں بڑھا اس آیت کے اوپر. وہ دیکھیں آپ ذرا اس کو پڑھ کے تو دیکھیں. ہمارے لوگ جو ہیں وہ اکثر چونکہ اپنے مسلمان ہیں جی نیازیں کر رہے ہیں. بی بی فاطمہ کے نیاز مرد نہیں کھائے گا، یہ پیٹو عورتوں کا نکالا ہوگا نا. اور کنڈے کی نیاز جو ہے وہ ایک ہی کمرے میں کھائی جائے گی، دوسرے کمرے میں نہیں. برتن بھی باہر نہیں جائے گا. ہاں برتن بھی باہر نہیں جائے گا، کوئی دیکھے نہیں اس کو. اور ایک خاتون نے تو کہا ہمارے یہاں صرف عورتیں پکاتی ہیں، نامحرم مرد کھائیں گے، وہ بھی ادھیڑ عمر کے جو بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے ہیں کیونکہ ایکسپائر ہونے والے ہیں، تو ان کو کھلاؤ کنڈے کی نیاز. او بھائی کیا کیا نظریے تم لوگوں نے بنا لیا اپنے پاس سے. اسی لیے ہم بدنام ہوتے ہیں مسلمان.
کوئی دھمالے ڈال رہا ہے مزارات کے اوپر جا کر، کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، سب ہمارے کھاتے میں آ جاتی ہیں، حالانکہ ہم تو ان سے خود بیزار ہیں۔ وہ تفسیر آپ دیکھیں، تو میں اپنی بہنوں سے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ قرآن خوانی ہوتی ہے، جی اس میں بٹھا لیتے ہیں آ کے، جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا نا، ہیں لمبے چوڑے، ان کو بٹھا دیتے ہیں تاکہ دیکھنے میں لگے جی بڑے بڑے قاری حضرات آئے۔ اب وہ آ کے بیٹھ کر، ہاں ایسا ہی ہوتا ہے واقعی، اور بعد میں کھانے میں ایسے ٹوٹ پڑیں گے کچھ حد نہیں، وہ قبر میں سے مردہ کہہ رہا ہو تو کم بخت تو مجھ تک تو کچھ بھی نہیں پہنچا اور میرا سارا کھا گئے تم لوگ پیڑ بھر کے۔ یہ ہمارے یہاں حالت ہے کہ قرآن پاک کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کا بالکل ویلڈ کویسچن ہے کہ ہمیں چاہیے اس رمضان میں اپنی روش کو تبدیل کریں۔ دیکھیں ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے، ان آیات کی روشنی میں اپنا ذاتی احتساب کریں، اپنے اندر سوچ میں، فکر میں، اخلاق میں، کردار میں کچھ انقلابی تبدیلیاں پیدا کریں، تاکہ آپ کی برکت سے معاشرے میں کم از کم آپ کی فیملی میں تبدیلی پیدا ہو اور ہم اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور میں بذات خود بھی عوام کا نمائندہ کی حیثیت سے یہاں بیٹھتا ہوں کہ ناظرین کا ایک نمائندہ ہے، یہاں بیٹھ کر سوال جو آپ کے ذہن میں سوال ہے کوشش کرتا ہوں کہ اس کو علماء حضرات تک پہنچایا جائے، اور ان کے جوابات جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائے جائیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا رمضان، شان رمضان، شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جناب خیر مقدم، آپ کا آج فضائل رمضان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ رمضان اور قرآن کا چونکہ ایک باہمی ایک تعلق ہے، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بھی فرمایا گیا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور ظاہر ہے اس کا ایک تعلق ہے، اور اسی 27ویں شب کو جو ہے اس کی حوالے سے بات ہوتی ہے، بہت زیادہ جشن نزول قرآن منایا جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ آیا دیگر چیزوں کے حوالے سے ہماری بڑی کوشش رہتی ہے جاننے کی، سمجھنے کی، قرآن کریم کے حوالے سے ہم بڑے بے فکر نظر آتے ہیں۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب قرآن سمجھے گا، پڑھے گا، اس کو سمجھائے گا، یہ عالم دین کا کام ہے، حافظ کا کام ہے یاد کر لے گا، عالم کا کام ہے اسے بیان فرمائے گا، مفسر کا کام ہے اس کی تفسیر بیان کرے گا۔ کیا فرمائے گا؟ ہم نے یہ کیوں اپنے اوپر ہم نے کیوں نہیں اس کا اطلاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بھی نازل ہوا، کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ یقیناً اللہ رب العزت نے جتنے احکامات نازل فرمائے وہ ہر انسان کے لیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ہیں، اگرچہ اس میں سے خود قرآن مجید نے ہی ایک ترغیب دی کہ اگر سارے لوگوں کے لیے تو عملی طور پر ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر تفقہ حاصل کریں، مگر یہ کہ پھر ایک طبقہ ہونا چاہیے جو اپنے گرد و پیش میں رہنے والے دوسرے اہل ایمان کی، اہل اسلام کی رہنمائی کریں۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر ہر مسلمان مکلف ہے اس چیز کا کہ وہ بنیادی احکامات کو سیکھے اور قرآن مجید کو جانے اور قرآن کے پیغام کو سمجھے، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے جو تعلیمات، کم سے کم وہ اس کو تو جانے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، فرض کو جانے، واجب کو جانے، جو ضروری چیزیں ہیں اس کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ لہٰذا علم کا سب سے بڑا منبع اور مرکز تو قرآن مجید ہے، اور اسی سے ہم اگر غفلت برتیں گے تو پھر ہمارے پاس وہ علم کی روشنی نہیں آئے گی، اور جب علم کا نور اور علم کی روشنی اسی سے محروم ہوئے تو پھر عمل کے اندر بھی تاریکی، غفلت، اور وہ نظر آئے گا کہ ہم نے عمل کے اندر بھی ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، اور یہی ہماری معاشرے کے اور ہماری انفرادی زندگیوں کے زوال کے اسباب ہیں۔ جہاں آج ہم کھڑے ہیں ہمارا عملی طور پر دین کے ساتھ اور قرآن کی تعلیمات کے ساتھ تعلق رفتہ رفتہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور پھر اسے سیکھیں اور اس کے احکامات کو جانیں، اور اسے پھر اپنی اولادوں کے اندر اس علم کو اور شعور کو آگے منتقل کریں۔ تو قرآن مجید نے جب پہلی وحی کو اقرا سے شروع فرمایا تو ہم قرآن مجید کی تعلیم سے اور علم سے اپنے آپ کو کیسے غافل کر سکتے ہیں؟ جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر ایک مومن وہ علم سے
کیسے غافل ہو سکتا ہے یا اس کو اپنی زندگی کے اندر کیسے ثانوی حیثیت دے سکتا ہے؟ تو علم ہدایت ہے، علم نور ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید کا علم ہے یہ در حقیقت تمام علوم کا مرکز ہے، مگر جن علوم کو حاصل کرنا ضروری ہے وہ شریعت کے احکامات سے متعلق علم ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کے اندر تو آفاقی علوم ہیں، کائنات کے تمام علوم ہیں، اور ہر خشک و تر کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا ہے، مگر جو عملی زندگی کے احکامات ہیں جن کے ہم مکلف بنائے گئے ہیں اس کا تو قرآن مجید سے سیکھنا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ والدین بھی اپنے گھروں میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، قرآن کی طرف خود بھی راغب ہوں اور قرآن کی طرف اپنی اولادوں کو بھی راغب کریں۔ بہت اچھی بات۔ یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہم نے یہ تو احادیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے کہ قرآن شفاعت کرے گا اور رمضان المبارک اور روزہ بھی شفاعت کرے گا، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو موجود ہے کہ یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں شکایت بھی تو کرے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے قیامت کے دن کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو لہٰذا وہ جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ رسول بھی شکایت فرما رہے ہیں اور خود قرآن بھی شکایت کر رہا ہے، تو ان شکایتوں کی طرف اگر ہم اس سے ہم غافل رہیں، اپنے آپ کو غافل رکھیں اور صرف بشارات کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھیں، تو اس سے ہماری زندگیوں میں اعتدال پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نتیجہ بے عملی ہوتا ہے۔ اگر ہم عمل کے اندر مستعد رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کی وعیدات کو بھی اسی طرح لینا ہے، سمجھنا ہے۔ تو ہم ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں جمع کر لیں گے تو یقیناً قرآن کا نور ہماری زندگیوں کے ظاہر اور باطن کو روشن اور منور کر دے گا۔ بہت خوبصورت پیغام بھی آپ نے دے دیا اس میں قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا، ڈاکٹر صاحب کا آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، اور اذان فجر کے بعد آپ کے مسائل اور ان کا حل، آپ کے لائیو سوالات شامل کیے جائیں گے۔ ابھی سے آپ کے ذہنوں میں جو سوالات موجود ہیں انہیں تحریر کر لیں، تاکہ اس وقت مسائل ہوتے ہیں آڈیو کے، کال کے، تو آپ کے پاس ان ریٹن موجود ہوں گے، تو آپ فوری طور پر سوال کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکیں گے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے یہاں انشاءاللہ موجود رہیں گے ہمارے ساتھ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے ہمارے تینوں ثناخواں، اور اس سیگمنٹ کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے، اظہار عقیدت کا سیگمنٹ ہے جس میں معروف نعتگو شعراء کے کلام کو شامل کیا جائے گا اور ان کی مختصر بایوگرافی پیش کی جائے گی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں، ہاں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ زندہ ہے واللہ، تو 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 زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم
سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا